ہندی میں نماز کا طریقہ، نماز ان ہندی اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اللہ کے نزدیک نماز کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ کوئی عبادت اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نماز فرض کر دی ہے۔ ان کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے اور ان کے چھوڑ دینے کا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ صرف مسلمان کی اولاد ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ ان حکموں اور باریکیوں کا جاننا ہر شخص پر فرض ہے جو امیر و غریب کے فرق کے بغیر سب کے لیے برابر اور ضروری ہے، جیسے عقیدوں کا ٹھیک ہونا اور نماز، روزہ، وضو، غسل، حرام حلال کا جاننا۔ پھر اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ و حج کے مسئلے معلوم کرنا فرض ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی اچھی طرح سے وضو کیا کرے اور خوب اچھی طرح دل لگا کے نماز پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سب بخش دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ ہوگی اور نمازیوں کے ہاتھ، پاؤں اور منہ قیامت میں آفتاب کی طرح چمکتے ہوں گے اور بے نمازی اس دولت سے محروم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں کہتا ہے کہ اے رسول، جو کتاب تمہارے پاس نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور پابندی سے نماز پڑھو۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے باز رکھتی ہے اور خدا کی یاد یقینی بڑا مرتبہ رکھتی ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے واقف ہے۔ قرآن 29:45۔ نماز کی 7 شرطیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، اگر ان میں سے ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے 7 شرطیں کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ اگر وضو نہ ہو تو وضو کریں، نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کریں۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ نمبر 4، سطر کو چھپانا، صرف منہ اور دونوں ہتھیلی اور دونوں پیر کے سوا سر سے پیر تک سارا بدن خوب ڈھانک لیں۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا، وقت ہونے پر ہی نماز پڑھیں، بے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 6، قبلے کی طرف منہ ہونا۔ نمبر 7، نیت کرنا یعنی دل سے ارادہ کرنا۔ وضو کا طریقہ۔ وضو کس طرح کیا جاتا ہے؟ صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک، صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھو، قبلے کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، اور اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ پھر بسم اللہ پڑھو اور 3 بار گٹے تک ہاتھ دھوئیں۔ نمبر 2، پھر 3 بار کلی کرو، پھر داتن کرو، داتن نہ ہو تو انگلی سے دانت مل لو۔ نمبر 3، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں الٹا ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرو۔ نمبر 4، پھر 3 بار منہ دھوئیں، منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ دھیرے سے ماتھے پر پانی ڈال کر دھوئیں، ماتھے کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے۔ نمبر 5، پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوئیں، پہلے داہنا سیدھا ہاتھ 3 بار، پھر بایاں ہاتھ 3 بار۔ نمبر 6، اب ہاتھ پانی سے بھگو کر سر کا مسح کرو، پھر کانوں اور گردن کا مسح کرو، مسح صرف ایک بار کرنا چاہیے۔ نمبر 7، پھر 3 بار دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو، پہلے دایاں اور پھر بایاں دھونا چاہیے۔ غسل کا طریقہ۔ اگر آپ کے بدن پر کوئی نجاست، گندگی لگی ہوئی ہو تو آپ کو غسل کرنا چاہیے۔ غسل کے معاملے میں نہانا، مگر نہانے کا شریعت میں ایک خاص طریقہ ہے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، پھر استنجا کریں اور بدن سے حقیقی نجاست دھو ڈالیں، پھر اوپر بتائے گئے طریقے کے مطابق وضو کریں، پھر سارے بدن کو تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے ملیں، پھر سارے بدن پر 3 بار پانی بہائیں۔ نیت کا طریقہ۔ نیت کرنے کا بیان۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، بلکہ دل میں جب اتنا سوچ لیں کہ میں آج کی ظہر کی فجر کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اگر سنت پڑھ رہی ہو تو یہ سوچ لیں کہ میں ظہر کی سنت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، بس اتنا خیال کر کے اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ باندھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ جو لمبی چوڑی نیت لوگوں میں مشہور ہے اس کا کہنا ضروری نہیں ہے۔ نماز کے فرض۔ نماز میں 6 فرض ہیں، ان میں سے ایک بھی فرائض چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی، لہٰذا دہرانی پڑے گی۔
نمبر 1 تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا. نمبر 2 قیام کرنا کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا. نمبر 3 قرات کرنا قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا. نمبر 4 رکوع کرنا جھک کر اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑنا. نمبر 5 سجدے کرنا زمین پر سر رکھنا. نمبر 6 قعدہ آخرہ مطلب آخری رکعت میں بیٹھنا. نماز پڑھنے کا طریقہ. نماز یا تو 2 رکعت کی ہوتی ہے یا 3-4 رکعت کی. پہلے آسانی کے لیے ہم 2 رکعت نماز کا طریقہ سیکھیں گے، پھر 3 اور 4 رکعت. 2 رکعت نماز کا طریقہ اس طرح ہے. نمبر 1 وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانے کے بعد نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، ہتھیلیوں کا رخ کعبہ کی طرف رہے اور تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لو. دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ نیچے باندھ لو. نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے رہو. پیر کے دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو. ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھو. ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. نمبر 2 پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف جسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں پڑھو. سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نمبر 3 سورہ فاتحہ ختم کر کے دھیرے سے آمین کہو. پھر قرآن سے کوئی سورہ یا کم سے کم 3 آیتیں پڑھو. اگزامپل کے لیے آپ یہ چھوٹی سی سورہ پڑھیں. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نمبر 4 سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکو. رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لو. نمبر 5 رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 یا 5 بار پڑھو. دھیان رکھیں رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر رہے، یعنی سر نہ کمر سے اونچا رہے اور نہ نیچا ہو جائے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لینا چاہیے. نمبر 6 پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ. نمبر 7 سیدھے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد پڑھیں. نمبر 8 پھر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھو، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلا ناک پھر ماتھا زمین پر رکھو. نمبر 9 سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 بار کہو. دھیان رکھیں سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہیں اور کلائیاں اور کوہنیاں زمین سے اونچی رہے اور پیٹ رانوں سے الگ رہے اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں. نمبر 10 پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیں. نمبر 11 پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 بار پڑھیں. نمبر 12 سجدوں تک ایک رکعت پوری ہو گئی، دوسری رکعت شروع کرنے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. دھیان رکھیں دونوں سجدوں کے بیچ میں اور تشہد پڑھنے کی حالت میں اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ دایاں پاؤں کھڑا رکھیں اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رہیں اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ. اسے جلسہ کہتے ہیں. بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے چاہیے. نمبر 13 تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف کے ساتھ کوئی اور سورت ملاؤ اور پھر ایک رکوع اور 2 سجدے کر کے بیٹھ جاؤ. نمبر 14 پہلے التحیات پڑھو. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
دھیان رکھیں جب تشہد میں کلمہ لا الہ پر پہنچیں تو سیدھا ہاتھ کی ترجنی انگلی کو شبد لا پر اٹھا دیں اور اللہ پر گرا دیں اور تمام انگلیاں ترنت سیدھی کر دیں۔ نمبر 15، پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 14، پھر یہ دعا پڑھو، دعائے مسورہ۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ نمبر 17، پھر نماز کو ختم کرنے کے لیے ایک بار دائیں پھر ایک بار بائیں طرف منہ کر کے سلام کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ 2 رکعت نماز پوری ہو گئی۔ نمبر 18، سلام پھرنے کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہیں اور اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ نماز کے بعد انگلیوں پر گن کر سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھنا چاہیے، اس کا بہت ثواب ہے۔ 3 اور 4 رکعت نماز کا طریقہ۔ نماز کی 3 یا 4 رکعتیں پڑھنے ہو تو کس طرح پڑھنی چاہیے؟ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو پھر اس تشہد کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں، لیکن اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر اس تشہد کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں، لیکن اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ 2 رکعتیں تو اسی قاعدے سے پڑھی جائیں تو اوپر بیان ہوئے ہیں، مگر بیٹھنے کی حالت میں اتحیات کے بعد درود شریف نہ پڑھیں بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ پھر نماز واجب، سنت یا نفل ہیں تو باقی 2 رکعتیں پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھ لیں۔ نماز اگر فرض ہے تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت نہ ملائیں، باقی سب اسی طرح پڑھیں جس طرح پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ عورتوں کی نماز کا طریقہ۔ اوپر بتایا گیا طریقہ مردوں کے لیے ہے، مردیں اور عورتیں کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے۔ مہیلاؤں کے لیے چند باتوں میں فرق ہے، جن باتوں میں کچھ فرق ہے وہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عورت تکبیر تحریمہ کے سمے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی اور کپڑے سے باہر نہ نکالے گی۔ قیام میں سینے پر ہاتھ باندھے گی اور ہتھیلی پر ہتھیلی رکھے گی۔ رکوع میں کم جھکے گی اور گھٹنوں کو جھکائے گی اور ہاتھ گھٹنوں پر رکھے گی مگر ان کو پکڑے گی نہیں اور انگلیاں کشادہ نہ رکھے گی۔ رکوع اور سجدے سمٹ کر کرے گی، سجدے میں پیٹ ران سے اور ران پنڈلی سے ملائے گی اور ہاتھ زمین پر بچھا دے گی۔ اتحیات میں بیٹھتے سمے دونوں پاؤں داہنے طرف یا بائیں طرف نکال کر بیٹھے گی اور انگلیاں ملا کر رکھے گی۔ باقی سب کچھ اسی طرح کرے گی جس طرح مرد کرتا ہے۔ دھیان رکھیں جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام اور مقتدی کی نمازوں میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ امام اور منفرد اور مقدمی کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ امام اور منفرد پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آخر تک اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر تک پڑھ کر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھتے ہیں، مگر مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر دونوں رکعتوں میں چپ چاپ کھڑا رہنا چاہیے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت امام اور منفرد تسمیح یعنی سمیع اللہم لمن حمدہ اور منفرد تسمیح کے ساتھ تحمید یعنی ربنا لک الحمد بھی پڑھ سکتا ہے، مگر مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ پوسٹ پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس پوسٹ سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو نیچے دیے گئے شیئرنگ بٹن کو دبا کے برائے مہربانی اس پوسٹ کو شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔